یہ کریں گے، آج ہمارا معبود آ گیا، آج کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا، اپنے معبودات کے پیچھے چلے جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تبقى هذه الامه فيها منافقوها، یہ امت باقی رہے گی اور اس امت میں اس کے منافقین بھی ہوں گے۔ منافق کون تھا؟ میرے آقا کے زمانے میں منافق کون تھا؟ دیکھ لو، آپ خود غور کر لو، سورہ منافقون پڑھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا، ذرا پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں مختصر انداز میں بات کروں گا ورنہ حدیث سے باغ رہ جائے گی۔ حضور کے زمانے کا منافق کون تھا؟ کیا وہ چھپ کر کسی بت کو پوجا کرتا تھا؟ کیا وہ چھپ کر کیا وہ کسی بت خانے میں جاتا تھا؟ کیا وہ چھپ کر وہ مشرکین کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے بتوں کے ساتھ شامل ہو جائے کرتے عبادت کے اندر؟ نہیں نہیں نہیں، میرے آقا کے زمانے میں تم ایک بھی شخص ایسا نہیں دکھا سکتے ہو جو کلمہ پڑھنے والا ہو اور وہ کسی بت کو سجدہ کرنے والا ہو، ایک بھی نہیں دکھا سکتے ہو، ایک بھی اس کی مثال نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہو، ایک تو ہو گیا مرتد ہو جانا، وہ تو کلمہ پڑھ کے چھوڑ گیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ کلمہ ہی پڑھ رہا ہو اور کسی بت کو سجدہ بھی کر رہا ہو، ایک بھی اس کی مثال نہیں ہے۔ تو کوئی ایک بھی منافق ایسا نہیں تھا کہ منافق کلمہ تو پڑھتے تھے، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اب اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بس بتوں کو تو نہیں مانتے تھے وہ، پر وہ حضور کا بھی احترام صحیح نہیں کرتے تھے۔ یقین نہ آئے تو جا کے پڑھ لو، سورہ منافقون جا کے پڑھ لو، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ امت باقی رہے گی، اس میں اس کے منافقین باقی رہیں گے۔ منافق کون تھے؟ کلمہ تو پڑھتے تھے پر حضور کا ادب نہ کرتے تھے، حضور کو ایک عام شخص کی طرح اپنی طرح جانتے تھے۔ فَيَأْتِهِمُ اللَّهُ، پھر اللہ ان کے پاس جلوہ گر ہوگا، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، رب فرمائے گا میں ہوں تمہارا رب۔ رب فرمائے گا میں ہوں تمہارا رب۔ فَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے هذا مکاننا، یہ ہماری جگہ ہے جہاں ہم ہیں، حتیٰ یأتینا ربنا، یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا، اور رب کو پہچانیں گے نہیں۔ اب یہاں پر علماء دو طرف چلے گئے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رب آئے گا یعنی رب کا فرشتہ آئے گا، اور رب کا فرشتہ کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ اب اس پر یہ سوال کہ وہ فرشتہ آ کے کہے گا تو فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے، جھوٹ تو نہیں بولے گا، وہ تو جھوٹ نہیں بولے گا، تو یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پیارے ساتھیو، بات اصل میں یہ ہے کہ فرشتہ تو یقیناً جھوٹ نہیں بولے گا۔ فرشتہ بطور امتحان ایسی بات کہہ سکتا ہے، اور یہ گناہ نہیں ہے۔ بطور امتحان تعریضاً گفتگو کی جا سکتی ہے، بطور امتحان بات کی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جس طرح کہ میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کہ کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے۔ ایذا تو میرے آقا کو دی تھی، مگر نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے۔ حضور کی ایذا اللہ کی ایذا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ، حضور کیا پسند کرتے ہیں میں اس کو قتل کر دوں؟ قال نعم، میرے آقا نے ہاں، اللہ کی رسول کی گستاخ کی گنجائش زمین پر نہیں ہے، قتل کر دو اس کو۔ قال فأذن لی شیئا، حضور مجھے کچھ تھوڑی سی بات کرنے کی رخصت دیجئے، میں کوئی ہیلے سے بات کروں گا اس سے۔ قال قل، جاؤ جا کے بات کرو، جس طرح چاہو بات کرو، اس کو قتل کرنا ہے بات۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے کعب بن اشرف کے پاس۔ ہاں جی کیسے آئے؟ ان کا جی بات یہ ہے کہ یہ شخص، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا باتوں میں، یہ شخص
اتنے ہم سے صدقہ مانگا ہے، زکوٰۃ والا صدقہ مانگا ہے، اور ہمیں مشقت میں ڈال دی، ہم بڑے پریشان ہو کر آئے ہیں تمہارے پاس، بڑے پریشان ہو کر آئے ہیں، ہم سے صدقہ مانگا ہے، پیسے نہیں ہیں، کچھ چیز دولت چاہیے، تھوڑی سی کچھ چیز چاہیے، گیہوں والا دو، کچھ چیز دو، صدقہ دینا ہے، کیا کریں؟ اس نے کہا کہ تم آج تو تھوڑے پریشان ہو نا، تم کل زیادہ پریشان ہو جاؤ گے، مہربانی اللہ کو زندہ سلامت رکھے، ماشاء اللہ۔ تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں چھوڑ نہیں سکتے، وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ابھی ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا، ابھی ٹھیک نہیں، ابھی ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ اس نے کہا اس طرح کرو، تم اپنی عورتوں کو ہمارے تک گروی رکھوا دو، یا لے جاؤ ہمارے سے گیہوں لے جاؤ۔ اس نے کہا تم تو عرب کا حسین ترین بندے ہو، ہم عورتیں کیسے گروی رکھا سکتے ہیں؟ ان کا اس طرح کرو اپنے بچوں کو گروی رکھوا دو۔ اس نے کہا بچوں پر ساری زندگی الزامی لگتا رہے گا، تم تو تن وسک سا کے یہ تم چند، یعنی کہ میں مفہوم پیش کر دوں کہ چند من گندم کے عوض ہے وہ تو تم جناب میری تم گروی رکھے ہوئے تھے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ان کے پھر کیا؟ ان کا یہ ہو سکتا ہے ہم اپنے ہتھیار تمہارے پر گروی رکھوا دیں۔ چلو ٹھیک ہے، ہتھیار لے آؤ، جاؤ۔ یہ گئے اور یہ بندوں کو سمجھا دیا، اسی طرح بات کروں گا، جب میں اسے پکڑ لوں نا پوری طرح، پھر میں کہوں گا پھر قتل کر دیں گے۔ جب یہ وہاں پر جب یہ گئے، انہوں نے جا کے کہا، اب تلواروں کی کھڑ کھڑ جو ہوئی نا، اس کی عورت بڑی زیرک تھی۔ اس نے کہا، جب یہ حدیث بات استاد مولانا مشتاق صفی اللہ سے ہم نے پڑھی، انہوں نے کہا کہ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے اس کی عورت بہت زیرک تھی۔ اس نے کہا کہ یہ تو اسلحہ جو ہے، اس سے میں خون کی بو محسوس کرتی ہوں، خون محسوس کرتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو محمد بن مسلم ہمارے ساتھی ہیں، تمہاری غلط سوچ ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ خوشبو والا لگاتا ہے بہت زیادہ، میں قابو کروں گا، دیکھنا۔ آئے، اسلحہ نے رکھ دیا اور کہا کہ بھئی تمہارے سر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا اس وقت میرے نکاح میں جو عورت ہے وہ عرب میں سب سے زیادہ خوشبو لگانے والی عورت ہے، اس لیے میرے سر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا سنگھاؤ تو صحیح، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے نا سر میں مانگوں کے اندر خوشبو بھرا کرتے تھے۔ یہ ایسی خوشبو نہیں ہوتی جو تھوڑی سی لگائی اور سارا مہک گیا بندہ، ایسی خوشبو نہیں ہوتی تھی۔ وہ تو کستوری کو، عنبر کو اور زعفران والا کو کوٹ کر بنایا جاتا تھا، خوشبو مانگوں کے اندر بھرا کرتے تھے۔ دکھاؤ ذرا، سکھاؤ تو صحیح، سکھاؤ، کیا بات ہے، بڑی زبردست خوشبو ہے بھائی۔ اچھا ابھی ذرا چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادھر ایک دفعہ اور سونگتے جائیں گے۔ ہاں سونگ لو بھائی۔ اس نے پھر پوری طرح پکڑ لیا، پکڑا، قتل کر دو، قتل کیا اس کو اور پھر واپس آ گئے۔ تو انہوں نے اجازت مانگی تھی، یا رسول اللہ کچھ تھوڑی سی اجازت دیں، فأذن لی شیئا، کچھ کہنے کی، میں بات کر سکوں۔ میرے آقا نے قل، جاؤ جا کے بات کرو۔ انہوں نے کہا کہ اس مرد نے ہمیں صدقہ مانگا ہے اور ہم بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے۔ یہ اس نے حضور علیہ السلام کے خلاف انہوں نے ایک طرح سے بظاہر بات کہی تھی، لیکن یہ بات کیا تھی؟ یہ تعریضاً کا نام تھا، تاکہ اس کے بغیر اس کو قابو کرنا، اس کے محل میں جا کر اس کو مارنا آسان کام نہ تھا۔ بعض اوقات اس قسم کی گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے مصلحت کے تحت۔ تو فرشتہ جو آیا وہ اس نے کہا کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمارا رب آئے گا، ہم پہچان لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا میرے ساتھیوں؟ ایک تو یہ صورت ہے، ایک یہ ہے کہ رب العالمین پہلے بھی رب ہی آیا تھا، اللہ تعالیٰ دل وگر ہوا، انا ربکم، میں ہوں تمہارا رب۔ جب یہ بات ہوئی تو رب العالمین کو کوئی نہ پہچان سکا۔ رب العالمین اپنی صفات الوہیت جو ہیں ان سے ہٹ کر رب العالمین نے اظہار فرمایا تھا اپنے اندر۔ تو مومنین ان صفات الوہیت کی فکر میں تھے کہ اس صفات الوہیت سامنے آئیں گی تب ہم پہچانیں گے ہمارا یہ رب ہے۔ تو وہ کہیں گے نہیں ہم یہاں پر ہیں، انکار بھی وہ نہیں کریں گے، ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمارا رب آئے گا، ہم پہچان لیں گے۔ پھر رب العالمین دوبارہ جب اس کے جسوں کی جلوہ گری ہوگی تو اپنی شؤون کے ساتھ، شانوں کے ساتھ ظاہر ہوگا، انا ربکم، میں ہوں تمہارا رب۔ پھر لوگ پہچان لیں گے۔
لیکن بس سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار جو ہے وہ تو بغیر مومن کی کوئی اور کر سکے گا نہیں، تو منافقین کو دیدار کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منافق ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب یہ نظر تو اللہ والوں کو ہی اللہ آ رہا ہوگا، لیکن ہوتا ہے نا منافقین کو اپنے کرتوتوں کا پتہ تو ہوگا سارا، اور وہاں پر حضور کی شان بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کسی طرح ہم بھی